बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपको मालूम है कि तहरीक लब्बैक की जानिब से कौमी असम्बली में मौजूद पार्लिमानी जमातों के, ख़ास तौर पर अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को एक ख़त भेजने का दावा किया गया है। वो ख़त कहाँ पर चले गए, कहीं मिले कहीं नहीं मिले। एक जगह तो मिल गए हैं जहाँ पर डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने जाकर ख़ुद मौसूल करवाया है। वहाँ पर JUFA के जो हैं असद महमूद, मौलाना फजल रहमान के बेटे, उन्हें ख़त मिला है। बाकी जमातों की तरफ से क्या क्या रिस्पांस आ रहे हैं और ये जो कमेटी है इसकी फार्मेशन का मरहला क्या क्या होता है, कैसे एक कमेटी फॉर्म होती है, और क्या अगर अपोजिशन जमातें नाम ना दें तो फिर हुकूमत अकेले कोई कमेटी बना सकती है। इस मामले पर बात करने के लिए पार्लिमानी अमूर के माहिर रिपोर्टर, डिप्टी ब्यूरो चीफ भी हैं GNN न्यूज़ के, इजाज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इजाज़ साहब, आपने टाइम दिया। मुद्दा मैंने पहले भी आपके सामने रखा कि तहरीक लब्बैक चाहती है कि फ़्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से जो एक पार्लियामेंट में करारदाद पेश की गई थी उस पर एक कमेटी बनाने की तजवीज़ दी थी हुकूमत ने, और फिर उस कमेटी में अपोजिशन से नाम मांगे गए थे। 2 दफ़ा खतूत लिखे गए हैं कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से, लेकिन अभी तक अपोजिशन जमातों की जानिब से नाम नहीं दिए गए। तो पहले तो ये बताएं कि आप पीपल्स पार्टी भी कवर करते हैं, क्या पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई ऐसी इतलात हैं कि उन्हें तहरीक लब्बैक का कोई ख़त मौसूल हुआ है? जो आपका आखिरी सवाल, इसी से आगाज़ कर लेते हैं। मैंने 2-3 दिन मुसलसल चेक किया, पार्टी के मुख्तलिफ लोगों से बात की, चीफ विप से बात की, सेक्रेटरी जो पार्लिमानी पार्टी के सेक्रेटरी हैं उनसे भी पूछा, बिलावल भुट्टो जरदारी का जो चैम्बर है उनसे, उस चैम्बर में उनके जो सेक्रेटरी हैं, पर्सनल सेक्रेटरी, उनसे भी पूछा, और बिलावल हाउस कराची में भी चेक किया, जरदारी हाउस में भी चेक किया। जो रूटीन की डाक आती है वो तो एक उनका सेक्शन है, उसमें चली जाती है, फिर वो उसको डाक को देखते हैं और फिर जाके फाइलें बिलावल के पास रख देते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई ख़त मिलने के शवाहिद वहाँ से नहीं मिले। जरदारी हाउस से भी यही जवाब मिला, बिलावल हाउस से भी, और चेयरमैन के ऑफिस से भी, फिर पार्टी की जो चीफ विप हैं शाजिया मरी, जो सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, उनसे भी पूछा तो उनको भी इल्म नहीं था। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी का चैम्बर है वहाँ भी ये ख़त वसूल नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि रूटीन की डाक में अगर भेजा गया तो वो वैसे ही कुछ वक्त लेता है, 15-20 दिन तो हमारा महकमा डाक ही ले लेता है। फिर उसके बाद वो उसकी शंटिंग होगी, उसके बाद वो फिर रखे जाएंगे। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जब रूटीन की डाक देखते हैं तो जब वो उनको वक्त मिलेगा तो वो देखेंगे तो शायद उसमें वो ख़त मौजूद हो, लेकिन जिसको अर्जेंट बेसिस पर रिसीव कराना कहते हैं वो अभी तक नहीं हुआ। जहाँ तक आपकी जो पहली बात है अपोजिशन जमातों की कमेटी का क़याम और उसका तरीक़ाकार, तो उसमें एक बात तो बहुत वाज़ेह है, अपोजिशन की कोई जमात इस किस्म की कमेटी के क़याम में दिलचस्पी नहीं रखती। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि अपोजिशन की नून लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये दोनों गवर्नमेंट इन वेटिंग हैं, और यूरोपीय यूनियन इस वक्त आपका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इस किस्म की कमेटी का क़याम जो है वो जो पाकिस्तान के माशी और माली मफादात हैं, फिर सफारती मफादात हैं, उनको बराह रास्त तक पहुँचाएगी। वो ज़ाक इस तरह से पहुँचेगी कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को GSP+ का दे रखा है स्टेटस। उस GSP+ स्टेटस की वजह से पाकिस्तान जो हमारे यहाँ बढ़ती हुई महंगाई है उसके बावजूद कंपेटिटर है बांग्लादेश का और इंडिया का। ये जो हम ख़ास तौर पर वैल्यू एडिड जो है इन कॉटन हम प्रोवाइड करते हैं, यूरोप में हम कपड़ा बनाते हैं, फिर हम चमड़े की अशिया है, और इस तरह की बेशुमार चीज़ें, जूते। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी कोई कमेटी बने? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई भी अपोजिशन जमात ये नहीं चाहेगी कि यूरोप नाराज़ हो। इसमें एक और अहम पहलू भी है इसका कि यूरोपीय यूनियन ने पिछले साल, आपको भी याद होगा कि यही ब्लास्फेमी के मामले पर और फिर मजहबी आज़ादियों के मामले पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में, वॉच लिस्ट में डाला था, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक करारदाद भी मंजूर की थी। उस करारदाद को पेंडिंग किया गया है 1 साल के लिए। अब वो इस 1 साल में अगर ऐसी कोई कमेटी बन जाती है कि जिसको जो जायज़ा लेगी कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को निकाल दें, तो एक बड़ा मसला होगा, क्योंकि फ्रांस भी पाकिस्तान का एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है, इसमें कोई शक नहीं।
اور پھر جو قومی سطح کی جماعتیں ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ سعودی عرب کیا کر رہا ہے، وہ دیکھتی ہیں کہ UAE کیا کر رہا ہے، یہ بھی اسلامی ممالک ہیں، اور پھر وہ دیکھتی ہیں کہ ایران کیا کر رہا ہے۔ ایران کی تو ایک پوسٹنگ ہے مستقل، لیکن سعودی عرب اور UAE وہ اس معاملے پر ان کا رد عمل وہ نہیں ہے جو تحریک لبیک پاکستان کا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ ان کی حد تک تو جائز ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے بلاسفیمی ایک ایسا معاملہ ہے جس پر میرے جیسا جو عام مسلمان ہے اس کے جذبات بھی بھڑک اٹھتے ہیں، کیونکہ جذبات کا لیکن سر اس میں آپ کی بات کو سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، ابھی ریسنٹلی روسی پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کا ایک جو اسٹیٹمنٹ آیا کہ توہین رسالت کرنا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا وہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، تو اگر ایک کمیٹی بنتی ہے اس میں مطلب فرانسیسی سفیر کا معاملہ ہم ایک طرف رکھ بھی دیں اور وہ کوئی ایسی جو ہے وہ چیز پہ اینڈ ہو کے اختتام ہوتی ہے، وہاں پہ مشاورت ہوتی ہے کہ آئندہ اگر کوئی ملک ہمارے ساتھ اس طرح کا کرتا ہے کہ بطور مسلم کہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی اگر لاہ عمل بنایا جاتا ہے تو پھر اس کمیٹی کے بنانے میں کوئی قباحت تو نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ روس کے پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا، روس اور یورپی یونین پھر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ پہلے میں وہ تھوڑی سی بات بتا دوں کمیٹی کیسے بنتی ہے۔ حکومت اگر کمیٹی قائم کرنا چاہتی ہے تو وہ اسپیکر کو خط لکھتی ہے، پھر اسپیکر اس سے ایگری کرتے ہیں تو پھر وہ پارلیمانی کمیٹی اگر ایک ایوان کی بنانی ہے یا 2 ایوان کی تو اسپیکر پھر خط لکھتے ہیں پارلیمانی لیڈرز کو، قومی اسمبلی کے، اور حکومت کا ہی خط بھیجا جاتا ہے چیئرمین سینٹ کو بھی۔ حکومت کا خط ابھی تک نہ اسپیکر صاحب کو موصول ہوا ہے نہ وہ تو کیونکہ کمیٹی جب بنے گی وہ دیکھیں نا وہ تو ہو گیا، کیونکہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جو کمیٹی ونگ ہے اس نے اسپیکر کی ڈائریکشنز پہ یہ خط لکھا ہے ان پارلیمانی جماعتوں کو، اپوزیشن جماعتوں کو، جس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہیں، جس میں شہباز شریف بھی ہیں، جس میں بلاول بھٹو صاحب بھی ہیں، کیونکہ اگر کمیٹی ونگ کی جانب سے خط گیا تو اٹ مین کہ حکومت تو ولنگ ہے، حکومت تو چاہ رہی ہے کہ کمیٹی بنے۔ اب ان کی جانب سے یہ جو 2 خطوط لکھے گئے، ایک اپریل میں لکھا گیا اور ایک جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ان کا دھرنا ہوا تھا، دوسرا معاہدہ جب ہوا تو اس وقت ایک خط لکھا گیا ہے۔ اب دوسری سائڈ پہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس پہ لیکن میں اسی طرف آ رہا تھا نا، اس کا ایک کمیٹی بنانے کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایوان سے منظوری لینا ہوتی ہے، ایوان سے منظوری کا مرحلہ مکمل نہیں کیا گیا، اپوزیشن کو ڈائریکٹ خط لکھ دیے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب خیر ہے، مطلب اپوزیشن اسپیکر چاہے تو بائی پاس کر دیں، اسپیکر کی ثوابدید ہے، ثوابدید بھی نہیں ہے، ثوابدید نہیں ہے لیکن استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسپیکر آفس خود رولز میں ترمیم کر سکتا ہے جو اس قسم کے قوانین ہیں، لیکن وہ ایشو وہ نہیں ہے۔ ایکچوئل ایشو جو ہے وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اتنا آگے نہیں لے جائے گی معاملے کو، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ اگر کم ہوتی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس ڈکلائن ہوتی ہیں تو ملبہ سارا ان پر گرے گا۔ ایک بات تو یہ، دوسرا جو آپ نے روسی صدر کی بات کی، یہ بہت ویلکم اسٹیٹمنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایک مرتبہ خاکے چھپے تھے، یہ چارلی ہیبڈو میں ہی چھپے تھے فرانس کے برلین میں، اور اس وقت 5 ارب کی پراپرٹی کا نقصان ہوا تھا۔ آصف علی زرداری نے اس وقت آصف علی زرداری صدر تھے، انہوں نے بھی کوشش کی تھی، بعد میں نواز شریف صاحب بھی بات کرتے رہے، اور پاکستان کا یہ کنسسٹنٹ موقف یہ رہا ہے کہ جو رسول اللہ کی شخصیت ہے وہ رحمت للعالمین بھی ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے ان کی خاص اہمیت ہے، اور ان کی ذات کو نشانہ بنانا آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ اچھا، امریکی حکومت بھی یہ تسلیم کرتی ہے، لیکن جو ویسٹ کا کلچر ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے، وہ تو اپنے ہاں اپنے مذہب کو سوالات اٹھا رہے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں جی مرد سے مرد کی شادی ہو جانی چاہیے، اور اس طرح کے سوالات جو ان کے مذہب میں بھی بنا ہے اٹھا رہے، تو ان کو یہ سمجھانا ذرا مشکل ہے۔ پھر اوور دی ایئرس وہ جو تہذیبوں کا تصادم جس کو کہتے ہیں، جو بیسیکلی مذاہب کے درمیان ایک اختلاف پیدا کرنے کی کوشش ہے، جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے القاعدہ کے بعد، وہ جو 9/11 ہوا تھا اس کے بعد یورپ میں بھی ایک انتہا پسندی آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں روس چونکہ اپنے آپ کو ری پوزیشن کر رہا ہے،
تو روس جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ری پوزیشننگ کے لیے اسلامی بلاک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے اور وہ اسلامی بلاک کے جو ایشوز ہیں ان کو وہ لیڈ کرنا چاہتا ہے. تو اس کا یہ بیان جو ہے وہ اسلامی بلاک کی اس کو مضبوط کرے گا آواز کو. لیکن شرط یہی ہے کہ سعودی عرب کیا کہتا ہے اور UAE کیا کہتا ہے اور دیگر اسلامی ممالک کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. اگر سارے اسلامی ممالک خاموش ہیں اور صرف پاکستان میں یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تنہا ہے اور جو عالمی سپورٹ ہے پاکستان کو وہ نہیں مل رہی. یہی ایک پرابلم ہے حکومت کے لیے بھی اور ہمارے دیگر جماعتوں کے لیے بھی. اس میں عمران خان صاحب کا ایک میں اس کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ عمران خان نے بہت کنسسٹنٹ یہ موقف رکھا ہے اور انہوں نے خطوط بھی لکھے. تو عمران خان نے بہت اسٹرانگلی اس معاملے کو اٹھایا ہے. دنیا اس سے ایگری بھی کرتی ہے لیکن ان کے ہاں جو ایک معاملہ ہے آزادی اظہار رائے کا اور فرانس میں وہ بہت آگے ہیں اس حوالے سے. تو آزادی اظہار رائے پر وہ قدغن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ قبول نہیں. لیکن اس میں ایک دو عملی ہے. آپ دیکھیے کہ فرانس ہو یا برطانیہ ہو یا یورپ کا کوئی اور ملک یا امریکہ, ہولوکاسٹ کا جو آپ ہولوکاسٹ پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. مجھے یاد ہے کوئی 20 سال 30 سال پرانی بات ہے, ایک جرنلسٹ جو پاکستان بھی آیا اور ہماری ان سے اچھی دعا سلام بھی رہی, انہوں نے ایک سٹوری کی تھی اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو ہولوکاسٹ تھا ہے اس کے حوالے سے جو سٹوریز بتائی جاتی ہیں وہ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے, اس میں بہت سارا جھوٹ کا عنصر ہے اور وہ کچھ نہیں ہوا تھا جو بیان کیا جاتا ہے. تو ان کو عمر قید کی سزا دی گئی تھی. اچھا, اب اس معاملے میں یورپ جو ہے وہ دوہرا معیار ہے. تو یہ دوہرا معیار ہی اصل میں اس تنازع کی وجہ ہے کہ آپ ایک جانب آپ خاکے بناتے ہیں, توہین آمیز خاکے, اور دوسری جانب آپ آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں. تو آزادی اظہار رائے کا جو عالمی مسلمہ اصول ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سے آپ کی ناک شروع ہوتی ہے وہاں میری آزادی ختم ہو جاتی ہے. یعنی آپ کے جذبات بھڑکانا میری آزادی میں نہیں آتا. تو آپ جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں دنیا کا 1/3 حصہ ہیں مسلمان اور ہمارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ترین ہستی ہے. تو ہم اس کو کیسے برداشت کریں یہ نہیں سوچتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ کے جو پالیسی ساز ہیں اور یورپ کے جو پبلک اوپینین کے لیڈرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں انتہا پسندی کا شکار ہیں اور وہ مسلمانوں سے کوئی پرانا بدلہ چکاتے ہیں. ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے. اور دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے تئیں وہ اس بات کو سمجھ نہ پا رہے ہوں, لیکن یورپ میں اس ڈیبیٹ کا آغاز ہو چکا ہے. یہ خوشائن بات ہے. تھینک یو سو مچ اعجاز صاحب کو یہ لگتا ہے کہ جو دو بڑی پارٹیز ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وہ کبھی بھی اس طرح کی کمیٹی کے حق میں نہیں جائیں گی, یا اگر کوئی کمیٹی بنی بھی صحیح تو شاید وہ کافی ہومیوپیتھک ہو یا پھر وہ آگے چل نہ پائے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اعجاز صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.